الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت اور ادب کے مستحق محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، قرآن مجید کی اس آیت میں 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ 2 باتوں کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ پہلی بات، کسی کے تعلق سے برا گمان اپنے دل و دماغ میں پیدا نہ کرو۔ اپنی ہی رائے سے کسی کے بارے میں کوئی بات سوچنے لگو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی گئی کہ کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اس کو حقیر کرنے کے لیے اس کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ اب تیسری چیز اس میں ذکر کی گئی ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت بھی آپس میں اختلاف اور انتشار کا ذریعہ بنتا ہے۔ غیبت نہایت ہی بدترین عمل ہے اور ایک بدترین گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو حدیث شریف میں اس طرح سے ذکر فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم زنا کو تو سخت سمجھتے ہیں، اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی، اس کا بڑا گناہ ہونا، یہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن غیبت کے تعلق سے اتنی خطرناک بات اور اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں۔ اگر احساس ہوتا تو ہماری چوپالیں، ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں، ہمارے گھر اس بدترین گناہ سے پاک ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ عام ہے غیبت کا گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے معلوم کیا، اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذکرک اخاک، تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرو کہ جب وہ اس کو سنے تو ناگوار گزرے، اسے برا لگے، اس طرح سے اس کے بارے میں کوئی بات کہو اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ صحابہ نے ایک موقع پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، یعنی جو ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہو تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ہم برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ٹوک دے کہ یہ بات تو مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ہم اس کے منہ پر بھی کہہ دیں گے، یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے منہ پر کہنے کی بھی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے منہ پر کوئی بات کہہ دیں، اس سے غیبت کا جواز نہیں نکلتا ہے۔ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس طرح سے کوئی بات بیان کریں کہ وہ اس کو بری لگے، یہ غیبت کہلاتی ہے، چاہے آپ اس کے سامنے اسے بیان کر سکتے ہوں یا نہ بیان کر سکتے ہوں۔ غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے
اور غیبت فعل سے بھی ہوتی ہے، اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ کسی کے جسم میں کوئی عذر ہے، آپ اس کے عذر کی نقل کرنے لگیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ اگر کوئی پیر سے آپاہج ہے، آپ اس طرح سے چل کر دکھائیں لوگوں کو، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ آپ کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے وہ نکلا جا رہا ہو اور آپ لوگوں سے آنکھوں سے اشارہ کریں اس کی طرف، مزید مقصد اس کی تذلیل ہو، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ مشرکین مکہ صحابہ جب نکلے ہوئے جاتے تھے تو آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے کہ ان کا حال دیکھو، یہ ایسی جنت کی باتیں کر رہے ہیں جس جنت میں عظیم الشان انعامات ہیں، ابھی ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ آنکھوں سے اشارے کے ذریعے مذاق اڑاتے تھے۔ تو آنکھوں کے اشاروں سے بھی یہ ہوتا ہے، یہ نقل کر کے بھی ہوتا ہے، اور زبان سے الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث اس قرآن مجید کی اس آیت میں تیسری بات یہ ذکر فرمائی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی اس طرح کی بات نہ کرو کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کا اپنی زندگی میں گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید کی اس آیت میں جو تشبیہ دی گئی ہے، ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کے دل میں غیبت کی نفرت اتر جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا مرا ہوا بھائی ہو اور وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے؟ ظاہر سی بات ہے بڑے سے بڑا سنگ دل اور بڑے سے بڑا ظالم اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ہو۔ تو غیبت بالکل ایسے ہے جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ نفرت دلائی جا رہی ہے کہ یہ غیبت اتنا خطرناک عمل ہے، مگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، اپنے گھروں کا، اپنی مجلسوں کا، اپنی چوپالوں کا، اپنی بیٹھکوں کا، غیبت کے سوا ہوتا کیا ہے؟ دوسروں کے تذکرے کے سوا ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی صورت میں وہ ہدایات ہم کو دی جا رہی ہیں، وہ تعلیمات ہم کو دی جا رہی ہیں، جن تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک معاشرہ صالح معاشرہ بنتا ہے، بہترین سماج تیار ہوتا ہے، ایک ایسا سماج جس میں محبتیں ہوتی ہیں، جس میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ اور ان تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج تیار ہوتا ہے جس میں کسی کا کوئی پاس نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، کسی کی عزت اور کسی کے احترام سے کوئی لین دین نہیں۔ اور ہمارا سماج، معاف کیجئے گا، ایسے ہی سماج ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے غیبت کا گناہ کہ اس عمل کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ یعنی ہم اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی عمل کے تعلق سے یہ احساس نکل جائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر توبہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ جب ہم کسی عمل کو گناہ نہ سمجھیں،
جائز سمجھ کر ہم اس عمل کو کرنے والے ہوں تو کیسے ہمارے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی، کیسے ہم اس عمل پر شرمندہ ہوں گے، اور کیسے ہم اللہ سے اس عمل پر معافی مانگیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اتنا عام ہو چکا ہے یہ غیبت کا گناہ، ہر جگہ پر، عام اور خاص، ہر مجلس میں، چھپر سے لے کر محل تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں غیبت کا عمل نہ ہوتا۔ بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو صرف بے دینی کے راستے پر چلتے ہوں، بلکہ اپنے آپ کو جو دیندار کہلاتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، تصور قائم کر لیا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، وہ بھی اس عمل سے خالی نہیں ہے، اس جرم سے خالی نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تیسری بات یہ ذکر فرمائی گئی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایسی بات نہ کہو کہ جب وہ سنے تو اسے ناگوار ہو، اسے بری لگے، اگرچہ وہ اس کے اندر ہو، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی، لیکن آپ اس برائی کو اس طرح سے بیان کرنے لگیں کہ اس کی تحقیر، اس کی ذلت آپ چاہتے ہوں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ 2 لوگ راستے میں کھڑے ہو کر اپنی باتیں کر رہے ہیں، آپ نکلے ہوئے جا رہے ہیں، آپ یہ سمجھنے لگے کہ میرے تعلق سے کوئی پلان بنا رہے ہیں، کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، میرے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ نے یہ اپنے دل میں سوچا، قرآن کا بیان یہ ہے کہ یہ آپ نے گناہ کیا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے عیب جوئی نہ کرو، کسی کی کمزوریوں اور خامیوں کو تلاش نہ کرو کہ جب وہ ہمارے علم میں آ جائیں تو پھر ہم اسے رسوا کریں، ذلیل کریں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، یعنی یہ تو اتنا خطرناک عمل ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کہ تم خود اس سے نفرت کرتے ہو۔ علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پر جو مرے ہوئے بھائی سے تشبیہ دی ہے، جب کوئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا تو وہ مرا ہوا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ سامنے نہیں ہے اس لیے وہ دفاع نہیں کر سکتا، وہ آپ کے سامنے اپنی اس جو آپ نے برائی کا ذکر کیا ہے، اس برائی کو اپنے سے دور کرنے کے لیے آپ سے کچھ کہے، چونکہ وہ موجود نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب اللہ کا پاس و لحاظ انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کا استحضار، اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کے علم کا استحضار جب سامنے ہوتا ہے، جب اللہ کا پاس و لحاظ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو بڑی بنیادی اس میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔